2012 میں ایک سروے ہوا تھا تو 30% بلوچ چاہتے تھے کہ آزاد بلوچستان کا قیام ہو. پاکستان کو توڑ دیں گے یا ہم جو آزاد بلوچستان بنا لیں گے، دونوں خواب خرگوش میں ہیں. پوری BLA کو آپ ختم کر دیں لیکن اس کا بیج تا حیات موجود رہے گا. ابھی آپ موازنہ کر لینا، جہاں صاف پانی پینے کا نہیں ملتا وہاں جدید اسلحے کی گولی مل جاتی ہے. ماں کا کردار ادا کریں، ان سب کے سر پہ چادر پہنا کے اور ان کو اختر مینگل کے حوالے کریں یا ان کے قوم کے، ان کے قبیلے کے. یا جب ہم ایک اپنے کیا کہتے ہیں ازلی دشمن سے سیز فائر کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے چند گمراہ بھائی ہیں. ہم جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ ریکانسلیشن کروائیں. تو اسی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اب ہر سیاسی جماعت کو، ہر قوم و قبیلے کو اس جلتے اور خون آلود بلوچستان کے لیے امن اور مفاہمت کی آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ حسب قوت جدوجہد بھی کرنے کی وضاحت رہے. 29 نومبر 2022 کو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے عہدہ سنبھالا تھا، تو اس کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں گراس روٹ لیول سے بلوچستان میں ڈائلاگ کے ذریعے امن قائم کرنے کی بات کی گئی تھی. اور اس میں تمام جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں ان کے لیڈر سے بھی اپیل کی گئی تھی کہ جی آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں اور بلوچستان کے اس مسئلے کو حل کریں. ریکانسلیشن تقریباً اس کے چند ماہ کے بعد سرکاری طور پہ ایک ریکانسلیشن کا پروگرام ہوا سیکریٹریٹ میں، جس میں تمام سرکاری عہدیداران یا نگران عہدیداران وہ موجود تھے، جبکہ عوام یا قبائل کی طرف سے نمائندگی میں صرف 4-5 لوگ ہی تھے، جنہیں صرف صوفے پہ بٹھا دیا گیا، سیٹ پہ بٹھا دیا گیا کہ وہ صرف سن سکیں، بولنے کی اجازت انہیں نہیں تھی. بہرحال بحیثیت ایک پشتون جو الفاظ وہاں بلوچ قوم کے خلاف استعمال ہوئے اور استعمال بھی بلوچ نے کیے، وہ آپ یقین کریں کہ میرے اوپر بھی ایک بوجھ بن گئے. اور میں نے اسی ٹائم اپنے کمنٹس ایک کاغذ پہ لکھے، ایک جواب دے کے اور میں وہاں سے نکل آیا. جب ریکانسلیشن ان بلوچستان کا سیمینار ہوا، سب سے پہلے تو وہاں تمام قبائل کو مدعو کرنا چاہیے تھا، اور جو حکومت کے ایجنٹ ہیں ان کو تو وہاں بولنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں میرا خیال جون یا جولائی ہوگا، اس میں شاہی جرگے کے ذریعے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا، اور اب بھی ان کے ورثہ موجود ہیں اس شاہی جرگے کے. وہ شاہی جرگے کے ورثہ سے اب بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ تاریخ کو دہرائیں، مثبت جرگہ کریں، منفی جرگہ کریں تو اس معاملے کو ایک سائڈ پہ کریں. بہرحال یہ جو میں نے آپ سے بات کی، یہ اپنا ریکانسلیشن ان بلوچستان جو ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد، تو اس کا کوئی ایسا مثبت نتیجہ نہیں نکلا. اس کو جو ہمارے جو بلوچستان کے نام نہاد جو سمجھ لے کہ جو ترجمان ہیں، انہوں نے اس کو ایک منفی طرف لے گئے اور ریکانسلیشن کا پروسیس وہیں رک گیا. اب آج ہماری پریس کانفرنس کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ جی ریکانسلیشن ان بلوچستان بہت ضروری ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور چند رہنماؤں کو، ایسے رہنما جو حقیقی رہنما ہیں. ابھی موجودہ حکومت میں کسی کو بھی آپ رہنما کہہ نہیں سکتے ہیں. بلوچستان کی وہ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو صحافی حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا. اب جیسے لانگ مارچ کا یہ سلسلہ بڑا گرم ہوتا جا رہا ہے، میرے خیال میں بحیثیت ایک بہت ہی جونیئر سیاسی کارکن، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس یہ جو لانگ مارچ ہے اس پہ آنسو گیس برسانے کی بجائے ہم پھول برساتے، کیونکہ اختر مینگل ہو، ان کے ساتھ ہمارے پشتون، ہمارے محترم، ہمارے سیاسی استاد ایڈوکیٹ ساجد ترین بھی ساتھ ہیں. وہ ایک
مارچ لے کے آ رہے تھے جو شاید ایک امن مارچ کی راہ اختیار کر لیتا. اور حکومت جیسے ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ ریاست ماں ہے، لیکن ماں کا کردار ادا آج تک نہیں کیا. تو میری تو ریاست سے بھی یہ اپیل ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بحیثیت ایک ماں ان کے سر پہ چادر پہنا کے بالکل اختر مینگل کے حوالے کیا جائے، یا ان کے جو عزیز و قریب ہے ان کے حوالے کیا جائے. باقی جو دوسرا لانگ مارچ تھا جو ڈیرہ بٹی سے نکلنا تھا، وہ بھی اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں، ان پہ بھی ہم پھول برساتے ہیں. امن کے لیے جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی کوشاں ہوگا، اسے ہم بالکل پازیٹیو رسپانس دیں گے. تو شاہی جرگے میں ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، جب 1947 میں جب شاہی جرگہ ہوا تھا تو شاہی جرگہ میں نہ کوئی سیاسی رہنما شامل تھا، نہ تو اس وقت کے جو اپنے جو تحریک پاکستان کے ممبرز تھے ان میں سے کوئی شامل ہوا تھا. شاہی جرگے نے، جس میں تمام قبائلی سردار اور تمام جو بلوچستان کے مالک تھے وہ شامل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے. آج بھی ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کریں. تو میں تو آخر میں اس ٹائم میاں محمد نواز شریف سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اعتماد میں لے کے اور بلوچستان کے چند قبائلی عمائدین اور چند سیاسی قائدین کے ذریعے جلد از جلد ڈائلاگ کا عمل شروع کرائیں. اور جلدی اسی سلسلے میں ہماری طرف سے ایک پیس پروٹیسٹ، امن کے لیے ایک احتجاج ہوگا. اس کے علاوہ جلد ہی ہم تمام قبائل کے لیے آل ٹرائبس کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کرتے ہیں. بہرحال یہ گزشتہ دنوں میں جیسے آپ دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جس میں بے گناہ افراد کی شہادتیں، جسے ہم بڑا شدید الفاظ میں کنڈیمٹ کرتے ہیں. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس جو کیا کہتے ہیں اپنا جو BLA ہے، BLA کو بھی میں یہی کہوں گا کہ بے گناہ افراد کو شہید کر کے، مزدوروں کو شہید کر کے کوئی بھی چیز جو ہے نا اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتی. اگر دونوں فریق یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو توڑ دیں گے یا ہم جو ہے آزاد بلوچستان بنا لیں گے، دونوں خواب خرگوش میں ہیں. پوری BLA کو آپ ختم کر دیں لیکن اس کا بیج تا حیات موجود رہے گا. اس آگ کو آپ بجھا بھی دیں، اس آگ کی راکھ میں چنگاری موجود رہے گی. یہ تاریخ ثابت کر چکی ہے. دیکھیں، یہ تو تاریخ ثابت کر چکی ہے. دب جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. تو دوسری بات، یہ اختر مینگل پہ جو ہمارا یہ ابھی خودکش حملہ ہوا تھا، اس نے بڑی وضاحتیں ہمیں دے دی ہیں. اصل میں بلوچستان میں جو ہمارے سیپریٹسٹ گروپ ہیں، یہ ایک پراکسی وار کا حصہ ہیں. دیکھیں، یہ وضاحت ہو چکی ہے. ان سے بھی ہم کہیں گے کہ خدا را بلوچستان کے اوپر رحم کھائیں، بلوچ قوم پہ رحم کھائیں، بلوچستان میں آباد تمام قبائل پہ رحم کریں. بلوچ ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. آپ کو پتہ ہوگا، آپ سب بلوچستان سے وابستہ لوگ ہیں. وہاں اگر پنجابی کی لاش ملے گی یا بلوچ کی لاش ملے گی یا کسی کی بھی لاش ملے گی، اس لاش کی میں موجود گولی جدید ترین اسلحے کی ہوگی. ابھی آپ موازنہ کر لینا، جہاں صاف پانی پینے کا نہیں ملتا وہاں جدید اسلحے کی گولی مل جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ تو نہیں میں اس کو کہوں گا، یہ ہر لمحہ فکر کا ہے. دوسری، بلوچستان میں ریکنسلیشن ضروری ہو چکی ہے. اس میں جو ہے اپنا ہم جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ریکنسلیشن کروائیں. کوئی بھی ایسا نہیں جو ریکنسلیشن میں نہیں آئے. باقی اختر مینگل صاحب کا اگر یہ مارچ کوئٹہ پہنچتا ہے، بالکل ہم پہ پھول برسائیں گے.
گورنمنٹ کو ہم کہہ چکے ہیں کہ بالکل ریاست ماں ہے، ہزار بار آپ کہہ چکے ہیں، تو ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو چادر پہنا کے اپنی بیٹی بنا کے اور حوالے کریں تاکہ ایک امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ دیکھیں، وہ ایک بات کی وضاحت کرنا میں بھول گیا، 2012 میں ایک سروے ہوا تھا تو 30% بلوچ چاہتے تھے کہ آزاد بلوچستان کا قیام ہو 2012 میں، لیکن ابھی اگر آپ جا کے سروے کریں تو آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ اب بلوچ کیا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو بھی ہم کہیں گے کہ پراکسی کا حصہ نہ بنے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کو آپ بھی ان کی مذمت کریں، ہم خود بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ریکانسلیشن کا عمل شروع ہونا چاہیے، ڈائلاگ کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ 2.5 سال سے شاید آپ کو تو علم ہو کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا سیز فائر چل رہا ہے، جب ہم ایک اپنے کیا کہتے ہیں ازلی دشمن سے سیز فائر کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے چند گمراہ بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم سیز فائر کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے افراد یہ موجودہ ان حالات میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے پشتون ہیں، ان کے لیے ہم اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ باقی موجودہ حکومت تو تلی ہوئی ہے کہ طاقت کے ذریعے ہمیں تمام مسائل کا حل نکالے، لیکن طاقت سے اس مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ تو مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پورا پاکستان کے حالات اس ٹائم بڑے ڈسٹرب ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی مسائل چل رہے ہیں، جو بھی سلسلے چل رہے ہیں، اس میں بڑا سخت انگیج ہو کے رہ گئی ہے تمام حکومت۔ اور بلوچستان کی تو آپ کو صورتحال معلوم ہے کہ بلوچستان میں فارم 47 نے کیا حالت مچا دی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہمارے جتنے کیا میں کہوں ابھی آپ کو، خیر بہرحال ہم پہ تو مسلم لیگ نون بلوچستان پہ تو اگر مردہ ضمیر مسلط کرتے تو ان کے ضمیر کو ہم جھنجھوڑ سکتے تھے، جگا سکتے تھے۔ اب ہم پہ مسلط ہی مردہ کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال لیٹر کی کاپی، پریس کانفرنس کی کاپی، اور ہماری یہ ریکویسٹ میاں صاحب کو بھی چلی جائے گی، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چلی جائے گی، اور دیگر کو بھی چلی جائے گی، اور ہم مطلب یہ چاہیں گے کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلے، اور جلد ہی ہم ایک پیس بہت بڑا ہزاروں افراد کا پیس پروٹیسٹ بھی منعقد ہوگا۔ اس کے بعد آل ٹرائبس کانفرنس یہ کہ اس میں تمام بلوچ، پشتون قبائل شرکت کریں گے اور بلوچستان کے مسئلے کے حل کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، بالکل پرامن طریقے سے وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی ہمیں کوئی امن سے متعلق امید کی کرن نظر آئے گی، ان کو ہم ویلکم کریں گے، بالکل ویلکم کریں گے۔ سردار اختر مینگل اس ٹائم بلوچستان کے امن میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو اپنی جگہ پہ، ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے امن کو، بالکل ہم ان کا استقبال کریں گے۔ جی اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، وہ جو شاہی جرگہ تھا ان کے ورثہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور ہمارے پشتون جتنے سردار نواب ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے۔ بلوچ اور پشتون مل کے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے جرگہ منعقد کریں گے، لیکن اس میں ہماری ایک یہ شرط ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی ایجنٹ آئے نہ، ہمیں فری ہینڈ دیا جائے جرگے کو۔ انشاءاللہ پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا، یہ میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں۔ باقی جو شاہی جرگہ ہے، شاہی جرگہ تو بلوچستان کیا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ شاہی جرگہ کے ورثہ اس ٹائم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ باقی جو ہمارے ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب ہیں، ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی مطلب اپنی پارٹی کو پرامن رکھیں۔ اگر ان کا لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف آ رہا ہے، پرامن طریقے سے آئے۔ بالکل ڈاکٹر مہرنگ جو ہے صرف وہ بلوچ کی بہن بیٹی نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہر پنجابی کی بہن بیٹی ہے، وہ بلوچستان میں ہر پشتون کی بہن بیٹی ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاست ایک دفعہ ایک قدم آگے تو بڑھے نا۔
ماں کا کردار ادا کریں، ان سب کے سر پہ چادر پہنا کے اور ان کو اختر مینگل کے حوالے کریں، یا ان کے قوم کے، ان کے قبیلے کے، یا ان کے جو بزرگ ہیں ان کے حوالے کریں۔ دیکھیں، ہم کو بچپن سے ایک سبق ہم نے سیکھا ہے، بچپن سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ شہادت کے ہمیں بڑے جو ہے نا سبق پڑھائے گئے ہیں، اور شہادت پہ علماء نے ہمیں بڑا سمجھایا گیا ہے، لیکن جب اپنوں سے جنگ ہو اس میں تھوڑی ایسی لچک دکھانے کا ہمیں سبق سکھایا نہیں گیا ہے۔ ہمیں اس ٹائم جو ہے نا تھوڑی ایسی لچک دکھانی پڑے گی، چاہے وہ سیپریٹسٹ ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تھوڑی بہت ہم کو لچک دکھائیں ہم تو، تب جا کے یہ مسئلے کا حل نکلے گا۔